بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العلي العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محترم حضرات دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اس لیے کہ مدینے میں جو یہودی تھے، عیسائی تھے، اور جن کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ بہت سازشیں کرتے رہتے تھے اور مکے والوں سے کہتے تھے کہ آؤ جنگ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، پلاننگ کرتے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اے آخری نبی آپ پریشان نہ ہوں، ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، یہ 1000 کوشش کر لیں آپ کو کوئی بھی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس ستا دیں گے، بس زبانی کر لیں گے، لیکن کوئی بڑا نقصان یہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی تسلی دی گئی اللہ کی طرف سے ان یہود و نصارہ کے سلسلے میں، اور اللہ نے تو یہ فرمایا اگر یہ لوگ آپ سے جنگ پر آمادہ ہوں گے تو یہ شکست کھا کر بھاگ جائیں گے، یہ پیٹھ دکھائیں گے، ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو دی ہے، یہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی اسی بدبختی کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے اور
سازشوں کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو ذلیل کر دیا. یہ مغضوب علیہم ہو گئے ہیں اس لیے کہ یہ ستانے کے ساتھ ساتھ اپنے انبیاء کے قاتل ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے تھے. اس لیے اللہ کا غضب ان پر بھڑک چکا ہے اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو ذلیل کر دیا ہے. یہ ذلیل ہو کر ہی دنیا میں رہیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا ہاں ان کو دو طریقوں سے کچھ طاقت مل سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں. اگر ایمان لے آئیں گے تو ایمان والوں کی طرح یہ بھی اچھے ہو جائیں گے، یہ بھی خیر امت بن جائیں گے، ان کی ذلت ختم ہو جائے گی ایمان لانے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ بیان کی اگر یہ کسی کا سہارا لیں گے، بڑی قوموں کا، بڑے ملکوں کا، تو جب تک سہارا ہے تو یہ معزز نظر آئیں گے لیکن ہوں گے ذلیل، اور اللہ کی پھٹکار ان پر پڑتی رہے گی. یہ ایسی بات قرآن نے ذکر کی ہے جو آج نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. دنیا کا ہر آدمی یہودی اور اسرائیلیوں پر لعنتیں بھیج رہا ہے. کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ایمان والا ہو، سب کی زبان پر نیتن یاہو اور اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والا ٹرمپ سب لعنت، کہ ان سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے. یہ تو بچوں کے ساتھ ظلم کرنے والے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، اور یہ تو گھروں کو ڈھا دینے والے ہیں، اور اتنے بدتر ہیں کہ ان کو تو مریضوں کا بھی خیال نہیں. ان کے حملے اسپتالوں پر ہوتے ہیں، اتنے ذلیل. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں ہیں ان پر ہوتے ہیں. اس سے زیادہ بدتر کوئی ہو نہیں سکتا. تو قرآن نے جو تصویر کشی کی ہے آج آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے کرتوت اور یہ ساری بدماشیاں، غنڈہ گردیاں ان کی آج عیاں ہیں. دنیا لعنت بھیج رہی ہے، لیکن بس دنیا پر ہم قابض ہو جائیں، دولت ہمارے پاس آ جائے. یہ دولت کے سانپ بچھو ہیں. کیل ہمارے پاس آ جائے، دولت ہمارے پاس آ جائے، اس کے لیے یہ معصوموں کا خون بہا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ کا کوڑا چلے گا تو کوئی بچ نہیں سکتا. بڑے بڑے ظالموں کو اللہ نے منٹوں میں ختم کر دیا. قارون کا خزانہ جس کی چابیاں، تالے کی چابیاں اونٹوں پر لد کے جاتی تھی، دیکھتے دیکھتے اللہ نے سب کے سامنے جس وقت وہ نکلا غرور و گھمنڈ میں اپنی فوج کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، اللہ نے وہیں زمین میں دفن کر دیا. ایسا دھسایا کہ وہ دستہ ہی رہے گا. اور اسی طرح فرعون کس کبر و فر کے ساتھ جا رہا تھا، دیکھتے دیکھتے اللہ نے ساری قوم، ساری فوج، سارا اسلحے کے ساتھ غرق کر دیا، ختم کر دیا. تو اللہ کہتا ہے اے انسان اتنا ظالم نہ بن کہ اللہ کی پکڑ آئے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ آج یہ لوگ جو ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، اب ان کے لیے بھی تباہی کا وقت آ رہا ہے. اللہ ان کو بھی نیست و نابود کر دے گا، اسلام کو غلبہ دے گا. اور پھر اللہ تعالی اخیر میں جب بڑی بڑی قیامت کی علامتیں ظاہر ہوں گی، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، تو اس وقت ان کا جو سب سے بڑا خدا پیدا ہوگا دجال، اللہ اس کو بھی نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا. اور حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کے بعد تو
یا تو ایمان لے آئے گا ورنہ سب کو ختم کر دیا جائے گا اور پوری دنیا کو پاک کر دیا جائے گا ان مجرموں سے، ان ظالموں سے اور ان سازش کرنے والے لوگوں سے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آنکھوں دیکھا دکھا دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو ان کی سازشیں دیکھتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو یعنی بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا، جلا وطن ہو گئے۔ اور پھر جو ان کا سب سے بڑا قلعہ تھا خیبر، وہاں سے ختم کر دیے گئے، حضرت علی کے ذریعے خیبر فتح ہو گیا۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ شام کے ملکوں سے بھی نکال دیے گئے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے 8 سال ہجرت کے بعد سارا مدینہ پاک کر دیا ان یہودیوں سے، اور ادھر مکے میں مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی اور 8 سال کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے ستانے کے۔ اذى ستانا، زبانی تکلیفیں پہنچانا، جملے کستے رہنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ لوگ آپ سے جنگ کرنے پر آئیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ آپ کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے، اسلام کے سامنے کبھی ٹک نہیں سکتے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ آج بھی یہ اسرائیلی کبھی بھی اسلام کے سامنے نہیں ٹک سکتے۔ یہ تو دوسرے ملکوں کا، یورپ، امریکہ کا سہارا لے کر غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اور ہمارے منافقین کا سہارا لے کر، جو ہمارے 50 اسلامی ملک ہیں، وہ سب ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ سب نفاق میں ہیں۔ اسی لیے ایک جو اسلامی ملک افغانستان، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اسلام ہی ختم ہو جائے، یہاں سے بھی اسلام ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں جو اسلام ہے اور اسلام کا نام لیا جاتا ہے، یہاں سے بھی ختم ہو جائے۔ لیکن ایک ملک اسلام کے نام پر ساری دنیا سے جہاد کر رہا ہے، اور اللہ دکھا رہا ہے کہ اتنی طاقتیں جمع ہیں، لیکن اسرائیل اور ٹرمپ پاگل ہو رہے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ اگر سارے لوگ جمع ہو جاتے تو ان کا صفایہ ہو چکا ہوتا، اور یہ منٹوں میں ختم ہو سکتا، بچتے ہی نہیں ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر تو ذلت کی اللہ نے مار دی ہے، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے، جہاں کہیں رہیں، اینما ثقفوا، یہ جہاں پائے جائیں گے ذلیل ہی رہیں گے۔ الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ یہ اللہ کی رسی پکڑ لیں، یعنی ایمان لیا۔ اگر ایمان لے آئیں گے تو مومن بن جائیں گے، جیسا کہ چند یہودی 10-12 ایمان لائے تو وہ بہت معزز ہو گئے، ان کو بڑا مقام ملا۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کا سہارا لینے لگے، لوگوں کے سہارے سے جیے۔ تو آج اسرائیل صرف امریکہ اور یورپ کی وجہ سے جی رہا ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، وہ ذلیل قوم ہے، ہر آدمی اس کو تھوک رہا ہے۔ لیکن بس یہی چند غنڈے جو چاہتے ہیں کہ عرب ممالک کی دولت پہ قبضہ کر لیں، بس اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے غضب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان پر مسکنت کی مار دی گئی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کو بڑا اعلیٰ مقام دیا تھا، ان میں انبیاء بھیجے تھے اور ان پر من و سلوہ اتارا تھا آسمانوں سے، لیکن انہوں نے تو ظلم، ضد، سرکشی، بغاوت، نبیوں کو پریشان کرنا اور قتل کرنے پر جب آمادہ ہو گئے تو اللہ نے پھر ان کو یہ سزا دی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا، یہ لوگ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے والے رہے، اور یہ کیوں کیا؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ انہوں نے نافرمانی اور حد سے تجاوز کی وجہ سے بالکل پاگل ہو گئے، نشے سے چور۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے لَيْسُوا سَوَاء، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ ایمان بھی لائے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں وہ بڑے تقوی والے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، راتوں میں اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں لیکن بہت کم۔ من اہل کتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں آناء اللیل، راتوں میں، رات کی تنہائیوں میں تہجد پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مصارعہ، مقابلہ کرتے ہیں، کون آگے نکل جائے گا، کون زیادہ نمازیں پڑھے گا، کون زیادہ تہجد کا اہتمام کرے گا، کون زیادہ ذکر، یہ ہے مقابلہ خیرات۔ اس کا حکم دیا ہے اللہ نے کہ مقابلہ کرو دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی ہیں نیکوکار لوگ، یہی ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور یہ لوگ جو بھی خیر کریں گے، ایمان والے جو بھی خیر کریں گے تو اس کی ناشکری نہیں ہوگی۔ کوئی بھی ایمان والا اگر ہو گیا، وہ کافر تھا، مشرک تھا، ایمان لے آیا تو اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہودی، عیسائی اگر توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں تو اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ الاسلام یہدم، اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی والوں کو جانتا ہے، لہذا اللہ دل کی حالت جانتا ہے، کون ہے اللہ سے ڈرنے والا، کس کے اندر ہے اللہ کا خوف، اور کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اعمال کر رہا ہے، اور کون ہے جو بھلائیوں کو عام کر رہا ہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکتا رہتا ہے۔ لہذا یہ مہینہ تقوی والا ہے، اور اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تقوی والوں کو خوب اچھی طرح جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیوں سے بچائے، اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ